بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین خلیفہ ثالث داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خوبیوں سے مالا مال فرمایا۔ ان کی ذات بابرکات میں ایک نمایاں وصف حیا کا پایا جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کامل الحیاء والایمان بھی کہا جاتا ہے، پے کرے شرم و حیا بھی کہا جاتا ہے، اور کیوں نہ کہیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے اس امتیازی وصف کو امت کے سامنے خصوصی طور پر اجاگر فرمایا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری ساری امت میں زیادہ باحیا عثمان ابن عفان ہیں۔ حیا کا اسلام کے ساتھ اور مذہب اسلام کا شرم و حیا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، بے شک ہر دین کے اخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے، اور شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایماندار جو شخص ہوتا ہے وہ جنت میں ہوتا ہے، اور بے حیائی یہ سخت دلی اور بد اخلاقی ہوا کرتی ہے، اور سخت دلی اور بد اخلاقی یہ جہنم کا حصہ بنتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اکثر لوگ حیا کے بارے میں، شرم و حیا کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، لیکن آئیے حیا کا معنی سمجھیں اور اس کے بعد اس وصف کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا با حیا ہونا، کامل الحیا ہونا، پے کرے شرم و حیا ہونا، یہ آپ کے سامنے بہت اہمیت کا حامل بن جائے گا۔ حیا سے مراد وہ خوبی ہے جو انسان کو ان چیزوں سے روک دے۔ حیا سے مراد یا پھر حیا وہ خوبی ہے، وہ وصف ہے جو انسان کو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بھی بندے کو حیا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے حیا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھے جس سے اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو۔ یہ ہے حیا کا معنی و مطلب۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ انسان تو کیا، فرشتے اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ سے حیا فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضری کی اجازت چاہی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرما دی، اور آپ اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عطا فرما دی، اور آپ اسی طرح لیٹے رہے، محو گفتگو رہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے لباس مبارک کو آپ نے درست کر لیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر بارگاہ ہو کر گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ سب حضرات چلے گئے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، یعنی آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ بدستور اسی طرح لیٹے رہے اور آپ نے ان سے گفتگو فرمائی۔ لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سماعت کریں اور اپنی محبت جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اس میں اضافہ کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ غسل خانے میں تہبند باندھ کر غسل کرتے، صرف اوپر کا بدن برہنہ ہوتا تھا، تب بھی آپ سیدھے نہ بیٹھتے، حیا کے مارے جھکے ہوئے ہی غسل فرماتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے تو آپ خود ایک موقع پر بیان کرتے ہیں کہ میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ عز و جل سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ جس دن سے دین اسلام آپ نے قبول کیا اس کے بعد اپنی آنکھوں سے کبھی آپ نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اور آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کا کتنا احترام اور تعظیم بجا لاتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی ہے دائیں ہاتھ سے کبھی میں نے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ سبحان اللہ، یہ عظمت و شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کی شرم و حیا کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے آپ سے بھی حیا کریں، تو پھر کیوں نہ انسان، فرشتے اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان سے حیا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شرم و حیا کے عظیم وصف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔